بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک قاضی بڑا سخی اور عالم تھا۔ اس کی ایک بیٹی بہت حسین و جمیل اور ہنر والی تھی۔ شہر کے سبھی رئیس اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے کسی سے ہاں نہیں کی تھی۔ وہ اپنی لڑکی کے بارے میں پریشان تھا، کیونکہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کس سے شادی کرے۔ سوچتا تھا کہ فلاں شخص سے شادی کروں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، اور اگر اس سے کرتا ہوں تو وہ خفا ہو جائے گا۔ ایک لڑکا جس کا نام مبارک تھا اس کے گھر ملازم تھا، مگر وہ بڑا ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ قاضی کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے باغ کی حفاظت کرے۔ چنانچہ وہ باغ میں رہنے 1 مہینے بعد قاضی باغ میں گیا۔ مبارک سے کہا، انگوروں کا ایک گچھا لا دے۔ وہ ایک گچھا لایا تو بالکل کھٹا نکلا۔ قاضی نے کہا کہ اور لا دو۔ وہ اور لایا تو وہ بھی ترش تھا۔ آقا نے کہا، اور لا۔ وہ اور لایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ قاضی نے کہا، کیا بات ہے، تو کھٹے انگور ہی لاتا ہے، میٹھے کیوں نہیں لاتا؟ وہ بولا، مجھے معلوم نہیں ان میں سے کون سے میٹھے ہیں اور کون سے کھٹے۔ مالک کہنے لگا، سبحان اللہ، تجھے 1 ماہ باغ میں رہتے گزر گیا اور یہ تک نہیں پتہ کہ کون سے بوٹے ترش ہیں اور کون سے شیریں؟ لڑکے نے کہا، آپ کی قسم، میں نے کبھی انگور نہیں چکھے جو یہ جانتا کہ کھٹے ہیں یا میٹھے۔ قاضی بولا، تو نے انگور کیوں نہیں کھائے؟ لڑکا بولا، اس لیے کہ آپ نے مجھے باغ کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے، کھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں آپ کی خیانت کیسے کرتا؟ آقا نے بڑا تعجب کیا، کہنے لگا، اللہ تیری دیانتداری کی حفاظت کرے۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکا بڑا ایماندار اور عقل مند ہے۔ کہنے لگا، لڑکے، مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ تجھ سے کہوں اس سے تو انکار نہ کرے۔ مبارک بولا، میں آپ کا اور اللہ کا فرما بردار ہوں۔ قاضی نے کہا، میری ایک حسین و جمیل بیٹی ہے، بڑے بڑے امیروں نے اس کا پیام دیا ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ کیا کروں، تو بتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لڑکے نے کہا، اسلام سے پہلے لوگ حسب نسب اور خاندانی شرافت دیکھا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی حسن و جمال دیکھتے تھے، اور زمانہ رسالت میں لوگ پرہیزگاری اور تقویٰ دیکھتے تھے۔ ان تینوں میں سے آپ جو پسند کریں چن لیں۔ قاضی بولا، میں نے پرہیزگاری اور تقویٰ کو چن لیا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ لڑکی کی شادی تجھ سے کر دوں، کیونکہ تجھ میں عفت، دیانتداری اور پرہیزگاری ہے۔ لڑکا کہنے لگا، میرے آقا، میں چھوٹا سا بچہ آپ کے گھر میں آیا تھا، کالا اور بدصورت ہوں، غریب اور لاوارث ہوں، آپ میرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ کی بیٹی مجھے کیسے پسند کر سکتی ہے؟ قاضی نے کہا، میرے ساتھ گھر چل تاکہ اس کی کوئی تدبیر کروں۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو قاضی نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو، یہ غریب گھر کا لڑکا بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، میں نے اسے اپنی لڑکی کے لیے پسند کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کو اختیار ہے، مگر میں لڑکی سے پوچھ لوں وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ماں لڑکی کے پاس گئی اور باپ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگی، جو کچھ آپ مجھے حکم دیں گے میں آپ کے حکم سے باہر نہیں اور نہ آپ کی مخالفت کر سکتی ہوں، بلکہ آپ کی اطاعت کروں گی۔ قاضی نے بیٹی کی شادی مبارک سے کر دی۔ سارے رئیس دیکھتے رہ گئے۔ شادی کے 1 سال بعد اس لڑکی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو مبارک نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ لڑکا پوری دنیا میں عبداللہ بن مبارک کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ بڑے ہو کر بہت متقی، پرہیزگار، صاحب علم ہوئے ہیں۔ وہ علم و حدیث کے بڑے ماہر اور اپنے وقت کے مجاہد تھے۔